عمران صاحب آپ واقعی شادی کر لیں ورنہ جولیا بھابھی بیچاری تھک کر کہیں دوبارہ اپنے ملک سوئٹزرلینڈ کا رخ نہ کر لیں۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران اس کی بات سن کر یوں اچھلا جیسے اسے کسی سانپ نے کاٹ لیا ہو۔ ہیں یہ جولیا تمہاری بھابھی کیسے بن گئی؟ عمران نے حیرت سے دیدے گھماتے ہوئے بلیک زیرو سے پوچھا۔ عمران صاحب، سرخ قیامت والے کیس میں بھی تو آپ چاروں ناچار جولیا سے شادی کر رہے تھے۔ اگر وہاں زیرو لینڈ کی ناگن رنگ میں بھانگ نہ ڈالتی تو آپ اپنے فلیٹ میں جولیا بھابھی کے ہاتھ کی چائے پی رہے ہوتے۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا تو عمران ایسے بلیک زیرو کو دیکھنے لگا جیسے بلیک زیرو کے سر پر سینگ اگائے ہوں۔ اوئے کالے صفر، جب پہلے تمہاری نظروں کے سامنے تیری نانی تھیریسیا جولیا کو ٹرانسمٹ کر کے خلا میں لے گئی تھی اور صرف مجھ سے شادی کرنے کے لیے اس نے جولیا کو سب کے سامنے کسی جادوگرنی کی طرح غائب کر دیا تھا، تو تیرے خیال میں اب وہ ایسی حرکت پھر نہیں کرے گی؟ دوسرا، تم روشی کو کیوں بھول جاتے ہو؟ وہ واحد لڑکی ہے جو ایکس2 کا راز جانتی ہے۔ روشی بے شک مجھ سے مایوس ہو کر ایکریمیا چلی گئی ہے، مگر وہ بھی یہ بات برداشت نہیں کرے گی کہ میں جولیا سے شادی کروں۔ میں غریب آخر کہاں جاؤں؟ عمران نے مسکین سی صورت بنا کر کہا تو بلیک زیرو ہنس پڑا۔ عمران صاحب، آپ مس روشی کی فکر نہ کریں، انہیں تو میں سنبھال لوں گا، اور جہاں تک تھیریسیا کا معاملہ ہے تو اسے بھی دیکھ لیں گے، بس آپ حکم تو کریں۔ بلیک زیرو نے ہنستے ہوئے کہا، مگر بلیک زیرو کی بات سن کر عمران کے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے سنجیدگی چھا گئی۔ بیٹھو ادھر اور مجھے سچی بتانا۔ عمران نے بلیک زیرو کی طرف سنجیدگی سے دیکھ کر کہا، کیا تم روشی کو پسند کرتے ہو؟ عمران نے سنجیدگی سے اس کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ عمران صاحب، یہ آپ کیا بات لے کر بیٹھ گئے؟ میں تو ویسے ہی آپ سے مذاق کر رہا تھا اور آپ بات کو گھما پھرا کر کہاں سے کہاں لے گئے۔ بلیک زیرو نے عمران کی بات سن کر حیرت سے کہا، لیکن میں مذاق نہیں کر رہا۔ بالفرض میں اماں بی کی وجہ سے مجبور ہو جاؤں اور جولیا سے شادی کر لوں تو تم کیا کرو گے؟ کیونکہ سلیمان کے لیے تو کوئی بھی لڑکی مل سکتی ہے، گو کہ میری اور تمہاری طرح سلیمان بھی ایکس2 کا رول نبھا لیتا ہے، لیکن ایسا موقع کم آیا ہے۔ مگر تم جو کہ پراسرار چیف ایکس2 ہو، وہ کس سے شادی کرے گا؟ کیونکہ ہر لڑکی تو روشی کی طرح رازدار نہیں ہوتی، اور ویسے بھی روشی اچھی بھلی خوبصورت اور اچھی لڑکی ہے۔ عمران نے سوالیہ نظروں سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میرے خیال میں مجھے آپ کے لیے چائے بنانی چاہیے کیونکہ آپ کا ذہن واقعی تھکا ہوا ہے۔ بلیک زیرو نے عمران کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے کہا، حالانکہ اس سے پہلے بلیک زیرو نے ایسا کبھی نہیں کیا تھا۔ عمران غور سے بلیک زیرو کی طرف دیکھنے لگا، پھر کچھ سمجھتے نہ سمجھتے ہوئے مسکراتے ہوئے سر ہلانے لگا۔ بلیک زیرو کے جانے کے بعد عمران نے سرخ جلد والی ڈائری کھولی اور اس کے اوراق الٹنے لگا۔ پھر ایک جگہ اس کی نظر ٹک گئی اور سرخ رنگ کی ڈائری میں ایک نام اور نمبر کو دیکھنے لگا، پھر فون کو اپنی طرف کھسکا کر اس کا ریسیور اٹھا لیا اور نمبر پریس کرنے لگا۔ چند لمحوں کے بعد فون اٹھا لیا گیا۔ یس، بلیک جان سینٹر۔ عمران کو روسیاہی زبان میں ایک خوبصورت نسوانی آواز سنائی دی۔ میں پاکیشیا سے بول رہا ہوں، مجھے بلیک جان سے بات کرنی ہے۔ عمران نے بھی روسیاہی زبان میں بولتے ہوئے کہا، سر آپ کون بول رہے ہیں؟ عمران کو پھر مہذب انداز میں لڑکی کی آواز سنائی دی۔ بلیک جان کو کہنا کہ پاکیشیا سے اس کا بہت اچھا دوست بول رہا ہے۔ عمران نے مختصراً کہا، سر پلیز تھوڑا ویٹ کریں۔ لڑکی کی آواز پھر سنائی دی تو عمران نے سر ہلا دیا۔ ہیلو، کون بول رہا ہے؟ عمران کو ریسیور سے ایک بھاری مردانہ آواز سنائی دی۔ ہائے کالی طاقت، میں کمزور دل کا آدمی ہوں، اس لیے تھوڑا آہستہ بولو ورنہ میرا ہارٹ فیل ہو جائے گا، کیونکہ ایک تو تمہارا نام بھی جان ہے اور دوسرا تمہاری آواز بھی بہت خوفناک ہے۔ عمران نے اہم کانہ لہجے میں کہا، کالی طاقت؟ کیا مطلب؟ یہ کالی طاقت کون ہے اور تم کون ہو جو بلیک جان کے سامنے اس طرح گستاخی کر رہا ہے؟ عمران کو اس بار دھاڑتی ہوئی آواز سنائی دی۔ ارے آہستہ، ورنہ میں کمزور سا آدمی تمہاری جنوں جیسی آواز سن کر خوف سے بے ہوش ہو جاؤں گا، اور میں نے کوئی غلط بات تو نہیں کی، بلکہ ہماری زبان میں بلیک کالے کو کہتے ہیں اور جان طاقت کو کہتے ہیں۔ عمران نے اپنا فلسفہ پیش کیا۔ جلدی بتاؤ اپنا نام جو بلیک جان سے مسلسل گستاخی کر رہا ہے۔ بلیک جان نے اس بار غصے کی شدت سے دھاڑتے ہوئے کہا،
ارے میری کالی طاقت، تم اتنا پیار کیوں دکھا رہے ہو؟ کیا آج کل کوئی پارٹی تمہیں نہیں مل رہی جو مجھ غریب پر نظر کرم فرمایا جا رہا ہے؟ عمران نے بدستور اہم کانہ لہجے میں کہا۔ ارے کہیں تم پرنس آف ڈھمپ تو نہیں بول رہے؟ اس بار بلیک جان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ شکر ہے تمہیں مجھ غریب کی پہچان تو ہو گئی، ورنہ میں سمجھ رہا تھا کہ تم فون میں ہی مجھ پر فائر جھونک دو گے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے پرنس، آج تمہیں کافی عرصے بعد میری یاد کیسے آ گئی؟ پرنس جان اتنا بے غیرت نہیں ہے کہ وہ اپنے محسن پر فائر جھونک دے، اور نہ ہی ایسی ابھی کوئی بلٹ ایجاد ہوئی ہے کہ میں بذریعہ فون ہی فائر جھونک دوں۔ اس بار عمران کو بلیک جان کی ہنستی ہوئی بھرپور آواز سنائی دی۔ مگر میری جان، بلیک جان، سخت بات کسی بلٹ سے کم نہیں ہوتی جو سیدھی دل میں لگتی ہے، اور وہ بھی بغیر کسی ہتھیار کے۔ عمران نے کہا تو بلیک جان ایک بار پھر کہا لگا کر ہنس پڑا۔ اچھا بولو پرنس، تم نے مجھے کیوں فون کیا ہے؟ اگر واقعی کسی کام کے سلسلے میں مجھے فون کیا ہے تو جتنا مجھ سے ہو سکے گا میں تمہاری ہیلپ کروں گا، بلیک جان نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا۔ بلیک جان، مجھے واقعی تم سے کام تھا اور تم نے میرا کام کرنا ہے۔ گو کہ تم ایکریمی ہو، مگر عرصہ دراز سے روسیہ میں کام کر رہے ہو، اور تمہارے کلب کا پورا نیٹ ورک بھی روسیہ ہی میں کام کر رہا ہے، اور تم روسیاہوں سے زیادہ سائبیریا کے بارے میں انفارمیشن رکھتے ہو، عمران نے کہا۔ ہاں پرنس، تمہیں جو کچھ پوچھنا ہے تم بلا جھجک پوچھ سکتے ہو، بلیک جان نے چونکتے ہوئے پوچھا۔ بلیک جان، مجھے بتاؤ کہ سائبیریا کے علاقے سائبیرین میں نیوکلیئر لیبارٹری کس علاقے میں ہے، اور وہاں کیسا ماحول ہے، اور وہاں کا درجہ حرارت کتنا ہے؟ عمران نے بلیک جان سے پوچھا۔ پرنس، مجھے تھوڑا ٹائم دے دیں، میں آپ کو ساری معلومات مہیا کر دوں گا، بلیک جان نے کہا تو عمران نے اچھا کہہ کر فون بند کر دیا۔ اسی دوران بلیک زیرو اپنے اور عمران کے لیے چائے بنا کر آ گیا تو عمران اس سے چائے لے کر پینے لگا۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں عمران سیریز کے سلسلے میں ایک اردو ناول سرد جہنم۔ یہ اس سلسلے کی قسط نمبر 5 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آ رہی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل مائی وائس سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ ہر طرف پہاڑیوں کا طویل سلسلہ پھیلا ہوا تھا، اور ان پہاڑوں پر ہر طرف برف کی سفیدی کا وسیع جال پھیلا ہوا تھا، اور برف کے اس وسیع و عریض سمندر میں کہیں تو صرف برف پوش پہاڑیوں کا سلسلہ ہی تھا، اور کسی جگہ پہاڑوں پر وسیع اور گھنے جنگلات کا سلسلہ بھی پھیلا ہوا تھا، مگر یہ درخت اور جنگل بھی برف کی سفیدی میں ڈھکے ہوئے تھے۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے برف نے پورے سما کو اپنے اندر لپیٹ لیا ہو۔ ان برف پوش پہاڑوں میں ایک جگہ جنگل میں خیمہ لگا ہوا تھا، اور یہ خیمہ مکمل طور پر بند تھا۔ وسیع و عریض خیمے کے گرد مضبوط باڑ بھی لگی ہوئی تھی، جو اس وسیع خیمے میں رہنے والوں نے غالباً یہاں کے جنگل کے درندوں سے بچنے کے لیے لگائی ہوئی تھی، اور یہ خیمہ بھی واٹر پروف، بلٹ پروف اور اس انداز کا تھا کہ سردی جتنی ناقابل برداشت اور شدید ہوگی، اس نئی ساخت کے ہارڈ پیون خیمے میں حیرت انگیز طور پر اس خوفناک سردی کا اثر کافی حد تک کم ہو جاتا تھا۔ دراصل یہ خیمہ بلیک ڈیتھ کے ماسٹر اسکاٹا کے اسپیشل ایجنٹوں کا تھا۔ ماسٹر اسکاٹا بھی ایک کایاں اور خطرناک حد تک ذہین سائنسدان بھی تھا، مگر چونکہ اس کا تعلق ایک دہشت پسند تنظیم سے تھا، اس لیے اس کا مائنڈ ڈیول سوچ رکھتا تھا، اور دنیا پر اپنی دھاک بٹھانے کے لیے اپنی عالمی دہشت پسند تنظیم میں اپنے مرحوم بھائی ماسٹر باخ کے اسپیشل اور دنیا میں دہشت کے طور پر جانے والے خطرناک ایجنٹوں میجر سارگن، رینا مونڈارے اور جیفرڈ سلاکا کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، اور اس کی خطرناک دہشت پسند تنظیم میں زونڈاری نے تو ویسے ہی ایک بلیک بیوٹی اور خاص کر دنیا میں لیڈی ہنٹر کے نام سے مشہور تھی، اور واقعی جلاد سے کم نہیں تھی، اور اپنے ساتھیوں اور اپنے ایجنٹوں کے منہ سے خود کو لیڈی ہنٹر کہلوا کر خوش ہوتی تھی۔ حالانکہ شکل سے ایک معصوم اور بھولی بھالی لڑکی لگتی تھی، مگر نیگرو ہونے کے باوجود بہت خوبصورت اور بے حد شعلہ بدن کی مالک تھی، اسی لیے اپنے چیف بلڈاگ شکل کے ماسٹر اسکاٹا کی چہیتی تھی۔ بڑے خیمے میں ایک بڑی ٹیبل کے گرد 2 ریوالونگ چیئرز پڑی تھیں، اور ٹیبل کے اوپر ایک بڑی اسکرین موجود تھی جس میں برفانی پہاڑوں کے جنگلوں کے مناظر نظر آ رہے تھے۔
اور یہ براہ راست مناظر تھے کیونکہ بلیک ڈیتھ والوں نے جنگل میں مختلف جگہ جدید قسم کے مائکرو اور طاقتور سرکٹ کیمرے نصب کر رکھے تھے، اور حیرت انگیز طور پر یہ مائکرو سرکٹ کیمرے جو جدید ساخت کے تھے اس جنگل کے ہر منظر کو باریک بینی سے فوکس کر کے اس خیمے کے اندر موجود سکرین پر دکھا رہے تھے۔ اس اسپیشل خیمے میں زونڈاری اور جیفرڈ سلاکا دونوں اکٹھے بیٹھے ہوئے تھے۔ حالانکہ اس جدید ساخت کے خیمے میں سردی کافی حد تک کم تھی، مگر پھر بھی ان دونوں نے جدید ساخت کے گرم لباس بھی زیب تن کیے ہوئے تھے، اور دونوں وسکی کے گھونٹ کسی پانی کی طرح لے رہے تھے، کیونکہ وسکی کڑاکے کی شدید ٹھنڈک میں ان کے جسم کو حرارت دے رہی تھی، مگر حیرت انگیز طور پر خالص وسکی کے گھونٹ لینے کے باوجود ان کے ذہن چاقو چوبند تھے۔ جیفرڈ، آخر تمہاری ڈائمنڈ بیوٹی سے کیوں نہیں بنتی؟ حالانکہ تم پہلے ماسٹر سلاکا کے مرحوم بھائی ماسٹر باخ کی تنظیم ریڈ ڈیتھ میں اکٹھے کام کرتے تھے۔ مجھے اطلاع ملتی رہتی تھی کہ تم سب نے دنیا کے ہر ملک میں دہشت پھیلا رکھی تھی، مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ رینا تمہیں پسند نہیں کرتی۔ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ زونڈاری نے وسکی کا سپ لیتے ہوئے بدستور سکرین پر نظر جمائے ہوئے جیفرڈ سلاکا سے پوچھا، جو اس سائبیریا کی مہم میں اس کا پارٹنر تھا، کیونکہ ماسٹر سکاٹا نے 2 کے گروپ بنا کر انہیں سائبیریا کے خاص اور انتہائی سرد ترین علاقے سائبیرین میں بھیجا ہوا تھا۔ لیڈی ہنٹر، بات دراصل یہ ہے کہ میرا کام کرنے کا اپنا ایک سٹائل ہے، اور میں اپنے سٹائل سے ہی کام نمٹاتا ہوں، اور ڈائمنڈ بیوٹی میرے اس سٹائل کو ناپسند کرتی ہے، حالانکہ وہ بھی کسی جلاد سے کم نہیں ہے۔ جیفرڈ سلاکا نے منہ بنا کر کہا تو زونڈاری کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ میں جانتی ہوں کہ تمہارا کام کرنے کا اسپیشل سٹائل ہے کیا، لیکن اگر تم سے دوستی کی خاطر میں کبھی تمہیں اپنا حسین وجود سونپ دوں تاکہ ہم دونوں مشن کو انجوائے کرتے ہوئے سر کریں، تو کیا تم اپنی پیاس بجھانے کے بعد اپنے خاص سٹائل کی خاطر میری گردن پر بھی چھری چلا کر ذبح کر دو گے؟ زونڈاری نے اس بار اسکرین سے نظریں ہٹاتے ہوئے اور مسکراتے ہوئے دل ربا انداز سے جیفرڈ سلاکا کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ حالانکہ کوئی عام حسین لڑکی جیفرڈ سلاکا کے جلے ہوئے خوفناک چہرے کو دیکھ کر خوف سے لرز جاتی، مگر یہ زونڈاری تھی جو نیگرو ہونے کے باوجود شعلہ بدن اور بہت حسین تھی، اور اپنی تنظیم میں ایک جلاد کے نام سے مشہور تھی۔ اس لیے اسے اپنے ساتھی جیفرڈ کی خوفناک اور جلی ہوئی شکل سے کوئی غرض نہیں تھی۔ دیکھو لیڈی ہنٹر، سچی بات تو یہ ہے کہ حسن میری کمزوری ہے، مگر تم کوئی عام لڑکی نہیں ہو، بلکہ بلیک ڈیتھ جیسی دنیا میں دہشت کی علامت تنظیم کی ایک اہم رکن ہو، اور میری طرح تم بھی دنیا کے جس ملک کا رخ کرتی ہو وہاں تمہارا نام سن کر حکومت لرز جاتی ہے، اور تم میری بہترین کولیگ بھی ہو، اس لیے میں نے تم سے اپنے من کی پیاس بجھانے کے بارے میں کبھی سوچا ہی نہیں، چاہے اس میں تمہاری خواہش ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ میں اپنے اصول سے پیچھے نہیں ہٹ سکتا۔ جیفرڈ سلاکا نے وسکی پینے کے باوجود بہکنے کے بجائے خشک لہجے میں کہا تو زونڈاری کے چہرے پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر میں بھی تمہارے ہوس کی پیاس بجھانے میں کام آئی تو تم اپنی ساتھی کو یعنی مجھے بھی ذبح کرنے سے گریز نہیں کرو گے؟ زونڈاری نے مسکراتے ہوئے کہا تو جیفرڈ سلاکا نے خشک انداز میں سر ہلا دیا۔ اچھا خیر، کام کی باتیں ہو جائیں، مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے خیال میں ڈائمنڈ بیوٹی نے ماسٹر بلیک کو جو مشورہ دیا ہے کیا تم اس سے اتفاق کرتے ہو؟ زونڈاری نے کہا، ہاں، ڈائمنڈ بیوٹی کے آئیڈیاز تو واقعی جاندار ہوتے ہیں، اس میں مجھے کوئی شک نہیں ہے، مگر اس کے آئیڈیاز میں خطرات بھی بہت ہوتے ہیں۔ جیفرڈ سلاکا نے ایک بار سکرین پر نظر دوڑا کر پھر زونڈاری کی طرف دیکھ کر کہا، جیفرڈ، خطرات سے ہی کھیلنے کا تو اپنا مزہ ہے، ورنہ ہمارے تنظیم کی دہشت پوری دنیا میں نہ ہوتی۔ زونڈاری نے کہا، مگر تم ان 4 شیطانوں کو کیوں بھول گئی ہو؟ زیرو لینڈ جیسی جدید سائنسی دنیا والوں کے ہرکارے اور بلیک تھنڈر والوں نے بھی عمران، میجر پرمود، کرنل فریدی اور سائمن جیسے شیطانوں سے ہمیشہ مات کھائی ہے، اور ہم بھی ان 4 شیطانوں اور ان کی ٹیم کے ہاتھوں شکست کھاتے آئے ہیں۔ جیفرڈ سلاکا نے اس بار مسکراتے ہوئے کہا تو زونڈاری حیرت سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ کیا وجہ ہے؟ یہ 4 ہم سے اور دیگر عالمی مجرموں اور دہشت پسند تنظیموں کے خلاف ہمیشہ لڑتے ہوئے فاتحہ ٹھہرتے ہیں، اور تم ان کا نام لے کر مسکرا رہے ہو؟ زونڈاری نے اس بار حیرت اور سنجیدگی سے پوچھا۔ لیڈی ہنٹر، جہاں تک میرے ایجنٹوں نے مجھے بتایا ہے، اور یہ بات تمہارے انڈر کام کرنے والے ایجنٹوں نے بھی تمہیں بتا دی ہوگی،
کہ کافرستان کا کرنل فریدی اور بلغاریہ کا میجر پرمود آج کل صومالیہ کی مہم میں اپنی ٹیم کے ہمراہ گئے ہوئے ہیں، اور میرے خیال میں ان کے تو سائبیریا آنے کے کم ہی چانس ہیں۔ البتہ پاک ایشیا کا احمق اور خاص کر گریٹ لینڈ کا ڈانسر، وہ تو اپنی ٹیم کے ہمراہ یہاں کا رخ کر رہے ہیں، اور اس بار ہم ان شیطانوں کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ واقعی ان سب نے ہمیں بہت نقصان پہنچایا ہے، اور ان کی وجہ سے ہم بلیک ڈیتھ والے اپنے کسی بڑے مقصد میں کامیاب نہیں ہو پاتے۔ لہٰذا ان شیطانوں اور ان کی ٹیم کا خاتمہ اب ناگزیر ہو گیا ہے، اور اس سرد جہنم کو ہم عمران اور ڈاکٹر سائمن کے لیے حقیقت میں جہنم زار بنا دیں گے۔ جیفرڈ سلاکا نے اس بار منہ بنا کر کہا تو زونڈاری اس کی بات سن کر یوں سر ہلانے لگی جیسے واقعی وہ اس بار ان دونوں پارٹیوں کو ختم کر کے ہی دم لیں گے۔ ویسے یہ اچھا ہوا ہے کہ کرنل فریدی اور میجر پرمود اس بار مصروفیات کی وجہ سے اس ٹھنڈے جہنم کا رخ نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ ان چاروں میں سے ہر پارٹی ہی دنیا کی درجنوں پارٹیوں پر بھاری ہیں، اور دنیا میں ان کا ایک نام ہے، اور خاص کر عمران جیسا احمق تو در حقیقت واقعی شیطان ہے، جو مشکل ترین حالات میں بھی موت کے منہ سے معلوم نہیں کس طرح خود کو اور ساتھ ہی اپنے ساتھیوں کو بھی بچا کر لے جاتا ہے۔ اس لیے اکیلے کر کے انہیں مارنے میں آسانی ہوگی۔ اگر یہ دنیا کی مانی ہوئی چاروں پارٹیاں مل کر یہاں کا رخ کرتی تو ہمیں بہت مشکل پیش آتی۔ زونڈاری نے مزید شراب کے گھونٹ لیتے ہوئے سکرین سے نظریں ہٹا کر ایک بار پھر جیفرڈ سلاکا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، لیڈی ہنٹر، کیا بہت زیادہ ڈر گئی ہو عمران اور ڈاکٹر سائمن جیسے خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں سے؟ جیفرڈ سلاکا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ دیکھو جیفرڈ سلاکا، بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا نیٹ ورک بلیک ڈیتھ پوری دنیا کے ہر ملک میں پھیلا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ پاک ایشیا، گریٹ لینڈ، کافرستان اور بلغاریہ میں بھی موجود ہے، اور ہمارے ہر ملک کے ایجنٹ ہمیں ہر پل کی خبر دیتے رہتے ہیں۔ ہم اپنی دھاک بٹھانے کے لیے ان چار دنیا کے خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں کے ملکوں میں بھی اپنی دہشت پھیلا چکے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ آج تک ہم اور دنیا کی دیگر خطرناک مجرم تنظیمیں اور یہاں تک کہ دنیا کے اور سیکرٹ ایجنٹ ان چالاک اور خطرناک حد تک ذہین اور بھرپور صلاحیتوں والے ان چار سیکرٹ ایجنٹوں کا بال بھی بیکا نہیں کر سکے۔ اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ ہمارے یا دیگر سیکرٹ ایجنٹوں کے ہاتھوں ان چاروں خطرناک سیکرٹ ایجنٹوں کا آج تک ایک ممبر بھی نہیں مارا گیا۔ اس سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ ان خطرناک اور ذہین ایجنٹوں کے انڈر کام کرنے والے ممبرز بھی صلاحیتوں میں اپنے لیڈرز سے کم نہیں۔ خاص کر پاک ایشیا کے عمران سے تو زیرو لینڈ اور بلیک تھنڈر کے ہرکارے ہم سے کہیں زیادہ بار ٹکرا چکے ہیں، اور تم جانتے ہی ہو کہ سائنس میں انقلاب برپا کرنے والی زیرو لینڈ اور ہماری طرح دنیا میں دہشت پھیلانے والی بلیک تھنڈر بھی پاک ایشیا کی سیکرٹ سروس کے لیڈر عمران اور اس کے کسی ساتھی کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ اور حقیقت کو دیکھ کر میں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ شروع میں جب ماسٹر بلیک نے مجھے عمران اور ڈاکٹر سائمن کو ہلاک کرنے کا ٹاسک دیا تھا، اور میں نے اسے آسانی سے قبول کر لیا تھا کہ جیسے ان دونوں کو مکھی کی طرح مسل دوں گی، لیکن جب میں نے اپنی تنظیم کے ساتھ ان دونوں کے ممالک کا رخ کیا تو میں دونوں ملکوں سے ہی بڑی مشکل سے جان بچا کر نکلی تھی، اور میرے تمام ساتھی دونوں ملکوں کے دوران اٹیک کرتے ہوئے اور جدید سائنسی ایمونیشن اور پلاننگ کے باوجود مارے گئے۔ حالانکہ اس سے پہلے میں نے جن ممالک کا رخ کیا تھا وہاں خوف اور دہشت کا بازار گرم کر دیا تھا۔ اس کے بعد ہمارا کرنل فریدی اور میجر پرمود کے سیکرٹ ایجنٹوں سے بھی متعدد بار مارکا ہو چکا ہے، مگر تھوڑی بہت تباہی اور کامیابی کے بعد ہمیں ہمیشہ وہاں سے اپنا نیٹ ورک چھوڑ کر اور شکست کھا کر بھاگنا ہی پڑا ہے۔ اس لیے میں نے جو بات کی ہے وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ زونڈاری کہتی چلی گئی، جسے جیفرڈ سلاکا غور سے سنتا رہا۔ ہاں زونڈاری، تمہاری بات تو درست ہے، مگر پھر بھی ہماری تنظیم کا دنیا میں ایک نام اور بہت دہشت ہے، اور اس بار ہم اپنے ایجنٹوں سے پاک ایشیائی احمق اور اس کے پوری ٹیم کو اڑا دیں گے، یا ہماری لوکیشن پر گریٹ لینڈ کا ڈانسر آیا تو اسے بھی نہیں چھوڑیں گے۔ جیفرڈ سلاکا نے منہ بناتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کر زونڈاری ہنس پڑی۔ یہ تم کس لیے ہنس رہی ہو؟ میں نے تمہیں کوئی لطیفہ تو نہیں سنایا؟ جیفرڈ نے حیرت سے اس کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ جیفرڈ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری تنظیم کی اہم رکن رینا موڈارے عرف ڈائمنڈ بیوٹی بھی مشہور اور ماہر ڈانسر ہے، اور میری طرح کسی فتنے سے کم نہیں ہے۔
کیونکہ زیرو لینڈ کی تھیریسیا اور نانوتا دنیا کی ناگن کہلاتی ہیں، اور میں اور ڈائمنڈ بیوٹی دنیا میں فتنے کے نام سے مشہور لڑکیاں ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ تم بھی میری طرح اس ڈانسر اور احمق کو جانتے ہو کہ وہ کتنے خطرناک سیکرٹ ایجنٹ ہیں، لہٰذا اس بار انتہائی سوچ سمجھ کر اور نئے طریقے کے مطابق ہی ان دونوں پارٹیوں کو مات دینے کی بھرپور کوشش کرنی ہے، ورنہ پھر وہ ہمیشہ کی طرح ہمیں مات دے دیں گے۔ اس لیے زیادہ خود اعتمادی نہ دکھاؤ، ورنہ ہم بھرپور تیاری میں ہونے کے باوجود مار کھا جائیں گے۔ زونڈاری نے اس بار جیفرڈ کی طرف دیکھ کر سنجیدہ لہجے میں کہا تو اس نے بھی ہنکارا بھر کر سر ہلا دیا، جیسے اسے اپنی ساتھی کی بات سمجھ آ گئی ہو۔ اگر عمران یا ڈاکٹر سائمن کی کوئی ساتھی لڑکی یعنی ممبر ہمارے ہاتھ لگ جائے تو میں اس بار درندگی سے انہیں اپنے من کی بھیٹ چڑھاؤں گا اور پھر اس طرح بری طرح ذبح کروں گا کہ ان کی روحیں بھی تڑپتی رہ جائیں۔ جیفرڈ سلاکا نے نحوست سے کہا تو اس کا جلا ہوا خوفناک چہرہ مزید بھیانک ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ زونڈاری کوئی بات کرتی، ٹیبل پر پڑے ہوئے اسپیشل اور نئی ساخت کے سیل فون پر بیل بجنے لگی تو زونڈاری نے ہاتھ بڑھا کر سیل فون اٹھا لیا۔ سیل فون پر ان کے باس ماسٹر سکاٹا کی تصویر آ رہی تھی۔ زونڈاری نے سیل فون آن کر کے اس کا سپیکر بھی آن کر دیا۔ جی ماسٹر بلیک، حکم فرمائیں، زونڈاری نے ادب سے کہا تو جیفرڈ سلاکا بھی چونک کر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور ماسٹر سکاٹا کی کال کو سننے لگا۔ جیفرڈ سلاکا اور لیڈی ہنٹر، تم دونوں ہوشیار ہو جاؤ، کیونکہ پاکیشیا اور گریٹ لینڈ دونوں ملکوں کے سیکرٹ ایجنٹ سائبیریا پہنچ چکے ہیں، اور تم دونوں گروپوں کو جو جو ہدایات دی گئی ہیں کیا تم نے اس پر عمل کیا ہے؟ اس بار ماسٹر سکاٹا نے کرخت لہجے میں زونڈاری اور جیفرڈ سلاکا سے پوچھا۔ یس ماسٹر بلیک، آپ بے فکر ہو جائیں، ہماری تیاریاں مکمل ہیں۔ اس بار سائبیریا آ کر پاکیشیائی احمق عمران اور گریٹ لینڈ کا ڈانسر ڈاکٹر سائمن ہم سے نہیں بچ سکیں گے۔ زونڈاری نے ادب سے جواب دیا۔ کیا نیوکلیئر پاور لیبارٹری کا بھی کوئی سراغ ملا ہے یا نہیں؟ اور تم چاروں کے ایجنٹوں نے اس پر کتنا کام کیا ہے؟ کوئی خاص بات معلوم ہوئی ہے لیبارٹری کے بارے میں؟ ماسٹر سکاٹا کی تیز آواز سنائی دی تو زونڈاری اور جیفرڈ سلاکا کے چہروں پر مسکراہٹ رینگ گئی۔ ماسٹر بلیک، ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں، اور ہم چاروں ہی یعنی میرا اور لیڈی ہنٹر کا گروپ اکٹھا ہے، اور دوسری طرف میجر سارگن اور ڈائمنڈ بیوٹی کا گروپ بھی تیزی سے کام کر رہا ہے۔ ہم سائبیرین میں موجود لیبارٹری کو جلدی ٹریس کر لیں گے، مگر ماسٹر بلیک، سائبیریا کے اس خاص علاقے میں سردی انتہائی خوفناک حد تک شدید اور ناقابل برداشت ہے، اس لیے ہمیں مشکل تو درپیش ہے، مگر ہم ڈاکٹر فرینک کی نیوکلیئر لیبارٹری کو ڈھونڈ کر ہی دم لیں گے۔ جیفرڈ سلاکا نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، ٹھیک ہے، تم دونوں گروپوں سے جو جو کہا گیا ہے اس پر لازمی عمل ہونا چاہیے، اور اس بار کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ ماسٹر سکاٹا نے تیز لہجے میں کہا اور کال کو منقطع کر دیا۔ اگر ہمارا پلان کامیاب رہا تو واقعی اس بار عمران اور ڈاکٹر سائمن جیسے دو خطرناک سیکرٹ ایجنٹ اور اس کے ساتھی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے۔ زونڈاری نے بادستور مسکراتے ہوئے جیفرڈ سلاکا کی طرف دیکھ کر کہا، جیسے ان کے باس نے ان سے لیبارٹری کا نہ پوچھا ہو بلکہ کوئی لطیفہ سنایا ہو۔ ہاں، تمہارا خیال درست ہے، مگر اب ہمیں زیادہ محتاط رہنا ہوگا، کیونکہ عمران کی ٹیم روسیہ پہنچ چکی ہے اور اس وقت دارالحکومت باسکو میں موجود ہے۔ ویسے تو میرے ایجنٹ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، مگر عمران جیسے شیطان سے کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ کسی بھی لمحے کوئی پانسا پلٹ سکتا ہے۔ زونڈاری نے اس بار سنجیدہ لہجے میں کہا، مگر اس سے پہلے کہ جیفرڈ سلاکا اس کی کسی بات کا جواب دیتا، یک لخت زونڈاری کا اسپیشل فون بجنے لگا تو اس نے سیل فون کو آن کر دیا۔ لیڈی ہنٹر اسپیکنگ، زونڈاری نے اس بار انتہائی کرخت اور تیز لہجے میں کہا۔ لیڈی ہنٹر، میں ریچرڈ بول رہا ہوں، آپ کو پاکیشیا کے عمران اور اس کی ٹیم کے بارے میں رپورٹ دینی ہے۔ زونڈاری کے ایجنٹ ریچرڈ کی ڈرتی ہوئی آواز سنائی دی۔ جلدی بولو، میں نے کتنی بار کہا ہے کہ پہیلیاں مت بجھوایا کرو، زونڈاری نے بدستور تیز اور کرخت لہجے میں کہا۔ لیڈی ہنٹر، ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ پاکیشیا کا سیکرٹ ایجنٹ عمران اور اس کی ٹیم کے 7 ممبرز ہمیں دھوکہ دے کر غائب ہو چکے ہیں، حالانکہ ہم نے ان پر پوری نظر رکھی ہوئی تھی، مگر جس ہوٹل کے کمرے میں وہ سب ٹھہرے ہوئے تھے اس کمرے میں ایک خفیہ راستہ نکلتا تھا، حالانکہ ہم نے ہوٹل کے چاروں طرف سیلون کیمرے بھی نصب کر رکھے تھے جو ہر قسم کے میک اپ کو بھی چیک کر لیتے ہیں۔
مگر معلوم نہیں وہ کیسے سیلون کیمرے کی نظروں میں بھی نہ آ سکے اور ہوٹل سے فرار ہو گئے ہیں۔ رچرڈ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ تو کوئی اطلاع ملی کہ وہ شیطان اپنی ساتھیوں کے ہمراہ اب کہاں ہے؟ لیڈی ہنٹر نے کرخت لہجے میں کہا۔ لیڈی ہنٹر، مجھے سائبیریا سے ڈروم کی کال موصول ہوئی ہے۔ عمران اپنی ٹیم کے ہمراہ سائبیریا پہنچ چکا ہے۔ رچرڈ نے بدستور ڈرتے ہوئے کہا۔ تو تم مجھے اب اطلاع دے رہے ہو؟ حالانکہ باسکو کا سائبیریا سے اچھا خاصا فاصلہ ہے اور انہیں باسکو سے سائبیریا پہنچنے میں گھنٹے نہیں بلکہ دن لگے ہوں گے، مگر خیر مجھے معلوم تھا کہ عمران جیسا شاطر انسان تم جیسوں کے بس سے باہر ہے، کیونکہ وہ ماسٹر بلیک سے بھی کئی گنا بڑا سائنسدان ہے اور اس کے پاس جدید مشینری کو بھی دھوکہ دینے کا فن ہے۔ خیر تم باسکو میں ہی رہو، مجھے معلوم ہو چکا ہے کہ عمران سائبیریا پہنچ کر ہی رہے گا، تم نے ہوشیار رہنا ہے۔ اگر کسی اور ملک کے ایجنٹ باسکو آئیں تو مجھے فوراً اطلاع کرنی ہے، زونڈاری نے کہا اور سیل فون آف کر دیا۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شیطان میرے ان ایجنٹوں کے بس کی بات نہیں، مگر کوئی بات نہیں، اگرچہ عمران جیسا شاطر انسان ہماری جدید ایجادات کو بھی مات دے کر سائبیریا تو پہنچ گیا، لیکن میرے ہاتھوں سے نہیں بچ سکے گا، زونڈاری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، ہم خود چاہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری طرح سائبیرین کا رخ کریں اور پھر ہم انہیں اپنے جال میں پھنسا لیں، جیفرڈ نے مسکراتے ہوئے کہا تو زونڈاری نے بھی لمبا سانس لے کر ہنکارا بھرا اور سر ہلا دیا، جیسے واقعی اس بار انہوں نے عمران اور ڈاکٹر سائمن کو مارنے کا کوئی خصوصی اور بھرپور پروگرام بنا رکھا ہو۔